بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا۔ مجاہدین کی جماعتیں جو نظام خداوندی کی حفاظت کے لیے سب وقت کھڑی رہتی ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور حکومت خداوندی کے ارباب حل و عقد صاحبان امر جو مفسدین کو قانون شکنی سے روکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور عام مومنین جو قرآنی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، ان سب کا وجود اس حقیقت کبریٰ کی عملی شہادت ہے کہ اقتدار و اختیار صرف ایک خدا کا ہے اور کسی کا نہیں۔ انسانوں کو صرف اس کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اس خدا کے قوانین کی اطاعت جس کا نظام ربوبیت تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس کی ربوبیت صرف طبعی نشوونما ہی کی کفیل نہیں بلکہ انسانی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی روشنی، انسانی علوم اور وحی کے سرچشمے بھی اسی سے متعلق ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، لیکن جیسا کہ سورت نمبر 15 آیت نمبر 16 سے 18 میں بتایا جا چکا ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس قسم کی باتیں رسول من جانب اللہ کرتا ہے اس قسم کی باتیں ہمارے کاہن اور نجومی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ علم نجوم کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ فضا کی یہ بلندی جو تمہیں قریب تر نظر آتی ہے، اس میں مختلف کرے ہیں جو اپنی چمک کی وجہ سے تمہیں نہایت خوشنما دکھائی دیتے ہیں۔ وحفظا من كل شیطان مارد، اور ہم نے انہیں ہر قسم کے تفریحی عناصر سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہے ان ستاروں کی حقیقت جن کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ انسانی تقدیر ان کے مطابق بنتی اور بگڑتی ہے، اور ان کے ذریعے کاہن اور نجومی انسانی تصورات کے متعلق پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ لہذا ان کے علم اور رسول کی وحی کا سرچشمہ ایک ہی ہے، یہ غلط ہے۔ لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ان کے کاہن اور نجومی محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وہ عالم امر جہاں اشیاء کائنات کی تقدیرات پیمانے قوانین بنتی ہیں، وہاں تک ان کی قطعاً رسائی نہیں ہو سکتی۔ دحورا ولهم عذاب واصب، انسانی حیات آرائیوں کو وہاں ہر طرف سے دھکے پڑتے ہیں۔ وہ مقام سرحد عقل انسانی سے ماورا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی توہم پرستیوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ زندگی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان کے لیے ذلت و پستی کا مستقل عذاب ہوتا ہے۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، رہا یہ کہ ان نجومیوں کی بتائی ہوئی باتیں بعض اوقات سچی بھی ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ محض اتفاقی امر اور قیافہ کی روح سے ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس زمانے میں تو ان کی روحانی قوت کی دلیل بن سکتی تھیں جب دنیا ہنوز علم کی روشنی سے محروم تھی، لیکن نزول قرآن کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب ہر زن و تفہیم کے پیچھے علم کا ایک چمکتا ہوا شعلہ موجود رہے گا جو اسے کہیں سیکھنے نہیں دے گا اور اس کی حقیقت کو بے نقاب کر دے گا۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، یہ جو کہتے ہیں کہ انسانی تقدیر ان ستاروں کے تابع ہوتی ہے، ان سے پوچھو کہ تخلیق کے اعتبار سے یہ جامد کرے جنہیں کوئی اختیار و ارادہ حاصل نہیں زیادہ قوتوں کے مالک ہو سکتے ہیں، یا وہ مخلوق انسان جسے ہم نے صاحب عقل و ارادہ بنایا ہے۔ ان کروں کی حقیقت
اس سے زیادہ کیا ہے کہ جامد مادے کے ذرات ہیں جو ایک دوسرے سے پیوست ہیں، اور انسانی زندگی مادی تخلیق کے زور سے سینکڑوں منازل آگے بڑھ چکی ہے۔ بل عجبت ويسخرون تجھے ان کی اس حماقت پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسان زندہ ہو کر اپنے آپ کو تابع ستارہ سمجھتے ہیں اور کاہنوں اور نجومیوں کے اوہام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمہاری ان باتوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ لہذا علم و بصیرت کی یہ باتیں انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ یہی وجہ ہے کہ تو جب ان کے سامنے قرآن پیش کرتا ہے جو سرتاپا علم و بصیرت ہے تو یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ بلکہ اس کی کسی ایک آیت کو لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اس کا تمکر اڑائیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب تو ان سے کہتا ہے کہ یاد رکھو زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں، اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، صاف جھوٹ۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور ہمارا گوشت پوست مٹی ہو جائے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے تو اس کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی جنہیں مرے ہوئے صدیاں گزر گئیں۔ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ان سے کہو کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا، لیکن تمہیں اپنے اعمال کے نتائج دیکھنے کے لیے مرنے کے بعد دوسری زندگی کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں۔ ظہور نتائج کا یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ حق کی مخالفت کر کے تم کس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اس کے لیے ایک ہی جوش کافی ہوگی جو ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو روک دے گی، اور وہ اسے دیکھ کر پٹپٹا جائیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور کہیں گے کہ ہماری تباہی آ گئی۔ یہی ظہور نتائج کا وہ وقت ہے جس کے متعلق ہم سے کہا جاتا تھا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ان سے کہا جائے گا کہ ہاں یہی وہ دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اس میں سب باتوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون تم ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے مقابلے میں لے آؤ جو ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں اور حمایتیوں کو بھی، نیز انہیں بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا آقا اور حاکم تسلیم کرتے تھے۔ من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ان سب کو اکٹھا کر کے تباہی اور بربادی کی جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وقفوهم إنهم مسئولون لیکن انہیں ذرا ٹھہراؤ تاکہ ان سے کچھ باتیں پوچھ لی جائیں۔ ما لكم لا تناصرون ان سے پوچھا جائے گا کہ تم باتیں تو اس قدر بڑھ کر کیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل هم اليوم مستسلمون
وہ اس سوال کا کچھ جواب نہیں دے سکیں گے. ان سب کی نظریں نیچی اور گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. البتہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال جواب کریں گے. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. ان میں سے متبعین عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم ہمیں راہ راست سے روکنے کے لیے بڑے بڑے زبردست اسباب و ذرائع کے ساتھ آیا کرتے تھے. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وہ ان سے کہیں گے کہ یہ بالکل غلط ہے، تم خود ہی سچی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ہمارا تم پر کیا غلبہ و اختیار تھا جو ہم تمہیں مجبور کر کے راہ راست سے باز رکھتے. حق و صداقت سے سرکشی تم خود اختیار کرنا چاہتے تھے اور اب الزام ہمارے سر دھر رہے ہو. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ہمارا اتنا ہی قصور ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ تم راہ راست کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنا چاہتے ہو فأغويناكم إنا كنا غاوين. تو ہم نے تمہیں آواز دے کر اپنی طرف بلا لیا کیونکہ ہم خود غلط راستے پر جا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ بولیں. یوں ہم تمہیں غلط راستے پر لے گئے. اب ہم سب کے لیے خدا کا قانون مکافات زندہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے. ہمیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. اس سے نہ ہمیں مفر ہے نہ تمہیں. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. چنانچہ اس وقت متبعین اور ان کے لیڈر سب اس عذاب میں مشترکہ طور پر شریک ہوں گے. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. اور یہ بات کچھ انہی تک محدود نہیں. ہمارا قانون مکافات تمام مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتا ہے. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. یعنی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن سے جب کہا جاتا کہ اقتدار و اختیار صرف ایک خدا کا ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت و محکومیت جائز نہیں، تو وہ نہایت متکبرانہ انداز سے کہتے ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. کہ واہ، کیا ہم اپنے لیڈروں اور معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ یہی کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ رسول نہ شاعر ہے نہ دیوانہ. وہ خدا کی طرف سے ایک محکم ضابطۂ حیات لے کر آیا ہے جو سراسر حق و صداقت پر مبنی ہے اور ان تمام باتوں کو سچ کر کے دکھانے والا ہے جو اس سے پہلے خدا کے رسول اپنے اپنے وقت میں کہا کرتے تھے. یہ ان کی سچی تعلیم کی تصدیق کرتا ہے. إنكم لذائق العذاب الأليم. ان سے کہہ دو کہ تم ایک الم انگیز عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور یہ عذاب تم پر کہیں خارج سے عائد نہیں کیا جا رہا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہے.
إلا عباد الله المخلصين ان کے برعکس ہمارے وہ بندے ہوں گے جو ہمارے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ان سے کٹ کر الگ ہو گئے تھے۔ أولئك لهم رزق معلوم ان کے لیے زندگی کی وہ خوشگواریاں اور آسائشیں ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں جا بجا کیا گیا ہے۔ فواكه وهم مكرمون یہ سب ان کی محنت کے پیچھے پھل ہیں، یہ لوگ بڑے ہی صاحب عزت و تکریم ہوں گے۔ في جنات النعيم وہ خوشگواریوں کے باغات میں ایک دوسرے کے سامنے شے نشینوں پر بیٹھے ہوں گے، على سور متقابلين وہاں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ يطاف عليهم بكأس من معين ان کی مجلسوں میں ایسے پیالوں کا دور چلے گا جن میں ٹھنڈے اور جاری چشموں کا نہایت خوشگوار پانی ہوگا، یعنی ایسا سامان حیات جسے روک کر نہ رکھا جائے بلکہ وہ سب کے لیے بلا روک ٹوک جاری ہو۔ بيضاء لذة للشاربين ایسا مشروب جو دیکھنے میں برف کا سا سفید اور پینے میں بے حد لذیذ، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون اور تاثیر ایسی کہ نہ تو اس سے ہلاکت و سرگرانی ہو اور نہ ہی مدہوشی و بدمستی، نہ ہی اس کے کیف و سرور اور لذت میں کمی ہوگی۔ وعندهم قاصرات الطرف عين یہ زندگی مردوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہوگی، عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک ہوں گی۔ كأنهن بيض مكنون بڑی خوبصورت آنکھوں والی، لیکن ایسی آنکھیں جنہوں نے کبھی کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، یعنی طبعی حسن کے ساتھ عفت و پاکیزگی کی مجسمات اور شرم و حیا کی پیکر۔ یہ ہوگا وہ جنتی معاشرہ جس کی یہ لوگ تشکیل کریں گے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہمی باتیں کریں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين ایک کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، يقول أئنك لمن المصدقين وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی ان لوگوں کی باتوں کو سچا مانتا ہے جو کہتے ہیں أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا اور ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں۔ قال هل أنتم مطلعون دوسرا اس سے کہے گا کہ تم ذرا ادھر جھانک کر دیکھو۔ فاطلع فرآه في سواء الجحيم وہ اس طرف جھانکے گا تو دیکھے گا کہ اس کا وہی ساتھی جہنم کے درمیان عذاب میں محفوظ ہے۔ قال تالله إن كدت لتردين وہ اس سے کہے گا کہ خدا کی قسم تو نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ تباہ کر دیتا۔ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
اگر مجھ پر خدا کا فضل نہ ہوتا اور میں سیدھی راہ اختیار نہ کر لیتا تو میں بھی آج ہی میں ہوتا جو جہنم کے عذاب میں محفوظ ہیں۔ أفما نحن بمیتین، اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہوگا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، اور نہ ہی اب عذاب دیا جائے گا۔ إن هذا لهو الفوز العظيم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ہمیں حاصل ہو گئی، ہمیں ہماری مراد مل گئی۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ ہیں وہ کامیابیاں اور کامرانیاں جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنے والے کو کام کرنا چاہیے۔ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، ان سے پوچھو کہ اس قسم کا باعزت رزق اچھا ہے یا شجرہ زقوم، یعنی ظلم و استبداد سے حاصل کردہ مال اور دولت جو آخرکار انسان کے لیے وبال جان بن جائے۔ إنا جعلناها فتنة للظالمين، یاد رکھو ظلم و استبداد سے حاصل کردہ رزق انسان کے لیے عذاب بن جایا کرتا ہے۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، جو اس شجر خبیث کی طرح ہوتا ہے جس میں کبھی پھل نہیں لگتا، جو جہنم حجیم کی جڑ میں سے اگتا ہے، یعنی اس کے کھانے سے تمام انسانی صلاحیتیں جل کر راکھ کا ڈھیر اور ارتقاء کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کا خوشہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ناگ ہن کا سر جس میں زہر ہی زہر بھرا ہوتا ہے، یا بڑے بڑے مستبد اور سرکش لوگوں کے سر جن میں تکبر و نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اس کے کھانے سے پیٹ تو بھر جاتا ہے، یعنی انسان کی طبعی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن انسانی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، اس کے اوپر سے انہیں گرم آمیزہ دیا جائے گا، یعنی پانی ایسا گرم جس سے پیاس بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھے، اور وہ بھی مصفہ نہیں بلکہ کثافتوں سے بھرا ہوا پرپرے زندگی کی کثافت ہے۔ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ان کے تمام مسلج و عمل فریب و استبداد سے بھری ہوئی زندگی کا مال یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ سخت عذاب میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ إنهم ألفوا آباءهم ضالين، یہ ہے ان لوگوں کی روش جو حق و صداقت کی مخالفت کرتے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ اس روش کو بھی انہوں نے خود سوچ سمجھ کر اختیار نہیں کیا، جس راستے پر اپنے آباء و اجداد کو چلتے دیکھا اسی پر خود چل پڑے۔ فهم على آثارهم يهرعون، چنانچہ اب یہ انہی کے نقوش قدم پر آنکھیں بند کیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اتنا بھی نہیں کرتے کہ کسی مقام پر رک کر دیکھ لیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان کی یہ روش کچھ نئی روش نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں اسی طرح غلط راستے اختیار کرتی رہی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ،
ہم نے ان کی طرف بھی اپنے فرستادگان کو بھیجا جو انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتے تھے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين سو تم دیکھو کہ ان لوگوں کا جنہیں اس طرح متنبہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس تنبیہ پر کان نہ دھرا، کیا انجام ہوا۔ إلا عباد الله المخلصين اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھو کہ ہمارے جو مخلص بندے ان سے الگ رہ کر صحیح راستے پر چلتے رہے ان کا مال کیسا خوشگوار تھا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ مثلا نوح کا واقعہ لو، اس نے سرکش قوتوں کے ظلم و استبداد کے خلاف ہمیں پکارا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح اس کی پکار کا جواب دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس جان کا حادثہ سے محفوظ رکھا جس نے باقی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اس کے مخالفین سب تباہ ہو گئے اور نوح کی ذریت باقی رہی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور آنے والی نسلوں میں اس کا تذکرہ حسن و خوبی اور خیر و برکت سے جاری رہا۔ سلام علی نوح فی العالمین اور اس طرح نوح کو اقوام عالم میں امن و سلامتی کا پیامبر ہونے کا مقام حاصل ہوا۔ انا کذالک نجزی المحسنین اور یہ بات صرف نوح ہی سے مخصوص نہیں، ہم ہر اس شخص کو جو ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے ایسا ہی مقام عطا کرتے ہیں، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین پھر سن لو کہ نوح اس لیے امن و سلامتی میں رہا کہ وہ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتا تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین اور اس کے مخالفین اس لیے غرق ہو گئے کہ وہ اسے جھٹلاتے تھے اور اس کی کسی بات کو سچا نہیں سمجھتے تھے، ورنہ وہ ان کے سامنے کشتی بنا رہا تھا۔ اگر وہ اس کی باتوں کو قابل اعتنا خیال کرتے تو وہ بآسانی سمجھ سکتے تھے کہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہونے والا ہے جس سے محفوظ رہنے کے لیے اس قسم کے اسباب و ذرائع کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ اس کی ہر بات پر مذاق کرتے تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور نوح کی روش پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی تھا۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ اپنے ماحول اور خاندان کے اثرات سے یکسر الگ رہتے ہوئے اپنے نشوونما دینے والے کی طرف قلب سلیم لے کر آیا، ایسا قلب جو حق و صداقت کے سامنے بلا تعمل جھک جائے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اس نے ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنے باپ اور ساری قوم سے برملا کہہ دیا کہ یہ بت اور اجرام سماوی جن کی تم پرستش کرتے ہو، حتیٰ کہ تمہارا بادشاہ جس کی تم اس طرح محکومیت اختیار کیے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ یہ تمہارے خانہ ساز معبود ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو اور حقیقی خدا کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھکتے ہو۔ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس سے تم نے اس خدا کے متعلق کس قدر غلط اندازہ لگایا ہے جو تمام اقوام عالم کا نشوونما دینے والا ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
وہ قوم ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی۔ ابراہیم نے ستاروں کی ماہیت پر غور و فکر کیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ ان میں کیا کیا نقائص ہیں جن کی وجہ سے وہ معبود بن سکنے کے قابل نہیں۔ فقال إني سقيم اس نے ان سے کہا کہ بھلا بتاؤ کہ میں انہیں کس طرح معبود مان سکتا ہوں، میں تمہاری روش سے سخت بیزار ہوں۔ فتولوا عنه مدبرين وہ لوگ ابراہیم کے دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن وہ اپنے معبودوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ اس پہ منہ پھیر کر چل دیتے۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون وہ ان کے غلط عقائد کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتا، وہ ان کے سامنے ان کے بتوں سے تعریضاً کہتا کہ انہوں نے کھانے پینے کی اتنی چیزیں تمہارے سامنے لا رکھی ہیں، تم انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ ما لكم لا تنطقون اور یہ تم سے اپنی مرادیں مانگتے اور تمہارے حضور التجائیں کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سے بات تک نہیں کرتے؟ فراغ عليهم ضربا باليمين ایک دفعہ اس نے موقع پا کر ان کے بتوں پر بھرپور وار کیا اور انہیں توڑ ڈالا۔ فأقبلوا إليه يزفون جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو غصے سے بھرے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ قال أتعبدون ما تنحتون اس نے ان کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر نہایت اطمینان اور سکون سے ان سے کہا کہ ذرا سوچو کہ تم ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، والله خلقكم وما تعملون ان کے برعکس خدائے حقیقی وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان پتھروں کو بھی جنہیں تراش کر تم یہ بت بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ان کے پاس اس کے ان دلائل کا جواب کچھ نہ تھا، اس لیے وہ اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک عمارت بناؤ اور اس کے اندر اسے آگ میں ڈال کر جلا دو، لیکن یہ کچھ کھلے بندوں مت کرو، خفیہ تدبیر کے مطابق کرو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين المختصر انہوں نے اس کے خلاف اس قسم کی چال چلنی چاہی، لیکن ہم نے ان کی چال کو ناکام بنا کر انہیں نیچا دکھا دیا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين چنانچہ اس نے وہاں سے یہ کہتے ہوئے ہجرت اختیار کر لی کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ یقیناً میری رہنمائی ایسے ماحول کی طرف کر دے گا جو اس کے نظام کے قیام کے لیے سازگار ہو۔ ہر نبی کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور یہی مفہوم ہوتا ہے اس کے یہ کہنے کا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ رب هب لي من الصالحين چنانچہ ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلا گیا، جہاں اس کے مشن کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ اس نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو شرط انسانیت کی صلاحیتیں لیے ہو۔ فبشرناه بغلام حليم تو ہم نے اسے ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو علاوہ دیگر خوبیوں کے بڑا متحمل مزاج اور بھرپور توانائیوں کا مالک تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا
وافعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا تو ایک دن باپ نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تم اس پر غور کر کے مجھے بتاؤ کہ تمہاری اس باب میں کیا رائے ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کو ہر حکم خداوندی کی تعمیل کرنی چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے تو مجھے ذبح کر دیجیے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، اس لیے کہ جب خدا ایسا چاہتا ہے تو پھر اس میں تذبذب و تعامل کا کیا سوال ہے۔ فلما أسلما وتله للجبين۔ ابراہیم اپنے ہاتھ سے متعلق یہی سمجھے ہوئے تھا کہ وہ خدا کا حکم ہے، اس لیے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وناديناه أن يا إبراهيم۔ چنانچہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اس خواب کو خدا کا حکم سمجھ کر اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اور باپ نے بیٹے کو ایک اونچی جگہ کنپٹی کے بل لٹا دیا تو ہم نے اس وقت اس خیال کو اس کے دل سے دور کر دیا اور اس سے کہا کہ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو حقیقت سمجھ کر اپنے بیٹے کو سچ مجھ سے بات کرنے کے لیے لٹا دیا، یہ ہمارا حکم نہیں تھا، یوں ہی تمہارا خواب تھا، اس لیے ہم نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس سے بچا لیا، اس لیے کہ جو لوگ ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں ہم انہیں اس قسم کے نقصانات سے بچا لیا کرتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ یہ خدا کی طرف سے ایک واضح انعام تھا جو ابراہیم پر کیا گیا۔ وفديناه بذبح عظيم۔ باقی رہا وہ بیٹا، سو اسے ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے لیے بچا لیا۔ یہ عجیب قربانی یہ تھی کہ ملک شام کی سرداری کے بجائے ہم اس کے سپرد اپنے اس گھر کی پاسبانی کرنے والے تھے جو عرب کی بے برگ و گیا زمین میں واقع تھا اور جسے دنیا بھر کے توحید پرستوں کا مرکز بننا تھا۔ وتركنا عليه في الآخرين۔ جو قربانی ابراہیم دینا چاہتا تھا وہ تو اس کے بیٹے اسماعیل کی ذات تک محدود رہتی، لیکن جس قربانی کے لیے ہم نے اسے زندہ رکھا یعنی تولیت کعبہ، اس کا سلسلہ اس کی نسل میں ہی جاری رہے گا جو اسماعیل کے بعد اس گھر کی نگران اور پاسبان رہے گی۔ سلام على إبراهيم۔ اس طرح ابراہیم کو زندگی کے ہر مرحلے میں سلامتی نصیب ہوتی رہی۔ كذلك نجزي المحسنين۔ اس لیے کہ وہ ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا تھا، اور جو بھی اس انداز سے زندگی بسر کرے اس کا نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے۔ إنه من عبادنا المؤمنين۔ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو ہمارے قوانین کی صداقت پر محکم یقین رکھتے ہیں۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين۔ اور ہم نے اسے اس کے دوسرے بیٹے اسحاق نبی کی بھی خوشخبری دی جو صالحین کے زمرے میں سے تھا۔ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق کو اپنی برکات سے نوازا اور ان کی نسل یعنی ابراہیم کے مختلف بیٹوں کی اولاد کو آگے بڑھایا، ان میں وہ لوگ بھی ہوئے جو ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے تھے، اور ایسے بھی
جو کھلے بندوں اپنے آپ پر زیادتی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازا اور انہیں نبوت عطا کی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور انہیں اور ان کی قوم کو ایک جان کا مصیبت سے نجات دلائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ انہیں ہم نے مدد دی اور وہ فرعون کی قوم پر غالب آ گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ان دونوں موسیٰ اور ہارون کو ہم نے واضح کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ان کی داستان حیات کو بھی ہم نے آنے والوں کے لیے معزت کا باعث بنایا۔ سلام علی موسیٰ وہارون موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح ہر اس شخص کو امن و سلامتی کا مقام عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین وہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یہ حقیقت ہے کہ الیاس بھی ہمارے فرستاد جان میں سے تھا۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم غلط روش زندگی کی تباہیوں سے بچنا نہیں چاہتے؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بعل دیوتا کی پرستش کرتے ہو اور اس خدا کو چھوڑ رہے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین یعنی اس خدا کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اس نے اپنی قوم کو خدا کے راستے کی طرف دعوت دی لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی غلط روش کے نتیجے میں عذاب میں ماخوذ ہو گئے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ان میں سے وہ لوگ محفوظ رکھے گئے جو ان سے الگ ہو کر الیاس کی دعوت کے پیرو ہو گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ الیاس کے تذکرے کو بھی ہم نے آنے والوں کے لیے معذب عبرت و معزز بنایا۔ سلام علی الیاسین وہ بھی امن و سلامتی کا پیامبر تھا۔ انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح ان لوگوں کو ان کے حسن عمل کا بدلہ دیا کرتے ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انہ من عبادنا المؤمنین وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ اسی طرح لوط بھی ہمارے پرستاد جان میں سے تھا۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس عذاب سے بچا لیا جس میں اس کی قوم ماخوذ ہونے والی تھی۔ إِلَّا
عجوزا في الغابرين باقی قوم تباہ ہو گئی حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی جو اس پارٹی سے متعلق تھی جو لوط کے ساتھ نہ چلی. ثم دمرنا الآخرين بلکہ پیچھے رہ گئی. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم صبح و شام ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو، کیا تم اس پر بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور نہیں سوچتے کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یونس بھی ہمارے طرف جان میں سے تھا. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ لیکن اس سے ذرا سی اجتہادی غلطی ہو گئی. وہ قوم کی مخالفت سے سخت گھبرا گیا اور پیش کر اس کے کہ اسے خدا کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملتا وہ اپنے فرائض منصبی کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور دریا پار کرنے کے لیے دوسری سواریوں کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ گیا. فساهم فكان من المدحضين یہ اس کی طرف سے ہمارے قانون کے خلاف دانستہ سرکشی نہیں تھی، لیکن بہرحال تھا تو ہمارے قانون کے خلاف، یوں اس سے یہ لغوی سرزد ہو گئی. فالتقمه الحوت وهو مليم کشتی میں بوجھ زیادہ تھا، وہ ڈوب گئی اور یونس کو ایک بہت بڑی مچھلی نے منہ میں دبوچ لیا. وہ اس مصیبت کو دیکھ کر اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ وہ جو خدا کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ آیا ہے یہ اس کی سزا ہے. فلولا أنه كان من المسبحين لیکن اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، انتہائی جد و جہد کی اور مچھلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون اگر وہ ایسا نہ کرتا اور بہت اچھا تیراک نہ ہوتا تو مچھلی اسے نگل لیتی اور پھر وہ قیامت تک باہر نہ آ سکتا، یعنی کبھی باہر نہ آ سکتا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم ہم نے اسے دریا کے کنارے کھلے میدان میں ڈال دیا، لیکن اس کشمکش اور دہشت کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا تھا. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اس نے ایک بڑے بڑے پتوں والے پودوں کے سائے میں جا کر آرام کیا تو اس کی حالت سمجھی. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون اور ہم نے اسے پھر اس کی قوم کی طرف بھیج دیا. وہ بہت بڑی قوم تھی جس کی تعداد 100,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی. فآمنوا فمتعناهم إلى حين وہ لوگ ہمارے قانون پر ایمان لے آئے تو ہم نے اسے ایک مدت معینہ تک زندگی کے ساز و سامان سے نوازا. اس قوم نے ایمان لے آنا تھا، یونس نے جلد بازی سے کام لیا جو ان سے مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا. خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم اس وقت ملا کرتا ہے جب اس قوم میں حق و صداقت کی قبولیت کا امکان باقی نہ رہے. اس سے پہلے وہاں سے چلے جانا گویا اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دینا ہے. یہی یونس کی اجتہادی غلطی تھی. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ان قوموں کے انجام اور مال کو اس طرح واضح کرنے کے بعد اے رسول تم اپنی قوم سے پوچھو کہ کیا تم بھی انہی توہم پرستیوں میں مبتلا رہنا چاہتے ہو جن میں سابقہ زمانے کے لوگ مبتلا تھے، یعنی کیا تم بھی اس قسم کے عقائد رکھنا چاہتے ہو کہ یہ دیویاں خدا کی بیٹیاں ہیں، علاوہ اس کے کہ خدا کی اولاد کا عقیدہ ہی کس قدر جہالت پر مبنی ہے.
ذرا اس ستم ظریفی کو ملاحظہ کرو کہ یہ لوگ خدا کے ہاں اولاد بھی بتاتے ہیں تو بیٹیاں، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اگر انہیں اپنے ہاں بیٹی پیدا ہونے کی اطلاع مل جائے تو شرم اور غصے کے مارے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، یا یہ عقیدہ کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس وقت سامنے موجود تھے جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے؟ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ، انہیں پتا تو کچھ ہے نہیں، بس یوں ہی اپنے دل سے باتیں گھڑ لیتے ہیں اور وہی ان کے عقائد بن جاتے ہیں۔ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس سے بڑا جھوٹ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی اولاد بھی ہے۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، اور پھر جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، اس نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کس قدر لغو ہیں یہ عقائد، ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اس قسم کے فیصلے کرتے رہتے ہو۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم اس قدر واضح دلائل کے بعد بھی سوچتے سمجھتے نہیں؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، یا تمہارے پاس ان بےہودہ عقائد کے لیے کوئی واضح سند ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہے تو لاؤ، دکھاؤ وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یہ لوگ خدا میں اور کائنات کی ان قوتوں میں جو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں رشتے جوڑتے ہیں۔ کبھی آسمانوں کی بجلی کو دیوی قرار دے کر اس کی بیوی بناتے ہیں، کبھی بادل کو دیوتا سمجھ کر اس کا ناطا خدا سے جوڑتے ہیں، کبھی فرشتوں کو اس کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ یہ تمام کائناتی قوتیں خوب جانتی ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں تعمیل ارشاد کے لیے حاضر رہتی ہیں اور اس کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، بہرحال خدا کی ذات ان توہم پرستیوں سے بہت دور اور بلند ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں، جو خدا کے مخلص بندے ہیں وہ اس قسم کے لغو اعتقادات نہیں رکھتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سوئے جماعت مخالفین تم سن رکھو کہ تم اور تمہارے یہ معبود ان مخلص بندوں کو ما أنتم علیہ بفاتنین، خدا کی راہ سے منحرف نہیں کر سکتے، إلا من هو صال الجحیم، اس راہ سے منحرف وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہے۔ وما منا إلا له مقام معلوم، ہمارے مخلص بندے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق وہ مقام ہے جو قرآن کی روح سے متعین و معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نظام خداوندی کے قیام کے لیے ہمیشہ صف بستہ کھڑے رہیں گے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ
لنحن المسبحون اور عمر بھر اس کے لیے سرگرم عمل رہیں گے، یہ پوری تگ و تاز کریں گے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ مخالفین اکثر کہا کرتے تھے کہ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہماری طرف بھی اقوام سابقہ کی طرح کوئی کتاب آتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم بھی خدا کے مخلص بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لیکن جب وہ کتاب آئی تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کا نتیجہ بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمارا قانون ہے إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ ہمارے مرسلین جو ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے انہیں ضرور ہماری تائید حاصل ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور وہ جماعتیں جو ہمارے دین کی حفاظت کریں گی اور اس کی تنفیذ کے لیے سینہ سپر ہوں گی اپنے مخالفین پر غالب آ کر رہیں گی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ تو اے رسول تو اس مہلت کے عرصے میں ان مخالفین کی طرف سے اعراض برت اور اپنی جماعت کی تنظیم و تربیت کرتا رہے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اس کے ساتھ ہی ان مخالفین کے احوال و قواعد پر بھی نگاہ رکھ کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی مخالفت کا انجام بہت جلد اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ یہ لوگ اس آخری تباہی کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ تباہی کس قسم کی ہوگی۔ جس دن وہ تباہی ان کے صحن میں آ اتری تو ان لوگوں کے لیے جنہیں اس وقت اس سے آگاہ کیا جاتا ہے اور یہ اس پر کان نہیں دھرتے، وہ صبح بڑی ہی سخت ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ لہذا تو اس وقت تک ان سے اعراض برت، لیکن ان پر کڑی نگاہ رکھ کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ انہیں بہت جلد اپنی مخالفت کا انجام نظر آ جائے گا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ خدا جو ہر قسم کے غلبے اور اقتدار کا مالک ہے ان کے بےہودہ اعتقادات سے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کس قدر دور اور بلند ہے۔ وسلام على المرسلين اور اس کے فرستادگان جو دوسروں تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں کس طرح امن و سلامتی میں رہتے ہیں۔ والحمد لله رب العالمين اور ساری دنیا کس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ خدا کا وہ نظام جو تمام اقوام عالم کی نشو و نما کا ضامن ہے کس طرح سرتاپا سزاوار حمد و ستائش ہے۔